الحکیم، یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن کو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ تین جو ہے مختلف اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ عالم امر میں، وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعۃ واحدہ، جملۃ واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک، وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہ رہا ہے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعۃ واحدہ نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئی، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہے وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو، تقویٰ کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہے کہ جو ملتی ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جائے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں، لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے، سال کا کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجیے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہے فرشتوں سے کہ وہ ان کو تنفیذ۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات لیلۃ القدر، یعنی وہ رات اس میں تقدیر الامور، تمام معاملات ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے، فرق کے معنی جدا کر دینا، فرق الگ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کرے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جائے، ایک شے ایشو کرنا، اب یہ آرڈر ایشو ہو کیسے؟ علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے
کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجیے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہے قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیول معین۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقدیر سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سماج دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو گئے ہو احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جائے، اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر۔ یہ سارے معاملات ممکن ہیں، یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دنیا کا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک ترتیب کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 برس کا بھی ایک دن۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سماع دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک رائے میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلت اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنی لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب میں نے جیسا کیس کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہے اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نکتہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات ان کے حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نکتے کے حد تک ہے، دلچسپ نکتہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ